صبح کے 9 بج رہے تھے جب وہ ہسپتال آتی راؤنڈ پر تھی۔ اپنے مریضوں کو چیک کرتے وہ واپس جانے کو مڑی جب اس نے روم نمبر 107 سے زور زور سے رونے کی آوازیں سنی۔ وہ آوازیں کسی لڑائی کی لگ رہی تھیں۔ اس کے بعد کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شیزا کے قدم بے اختیار اس طرف بڑھنے لگے جب اس نے وہاں سے تیز قدموں سے آتی ڈاکٹر کرن اور ایک نرس کو دیکھا۔ ڈاکٹر کرن کی آنکھ لال ہو چکی تھی اور شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر کرن، آپ ٹھیک ہیں؟ جب شیزا پریشان ہوتی اسے روک کر بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جا کر اپنا کام کرو۔ کرن شاید کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی، اس لیے شیزا کو اگنور کرتی سیدھی چلی گئی۔ جب شیزا نے ٹھہر کر ایک نظر روم نمبر 107 کی طرف دیکھا اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ اگلے دن ڈیوٹی کرنے کے بعد رات میں جب وہ ڈنر کر کے فری ہوئی تو ایمرجنسی میں اسے ہسپتال سے کال آئی کہ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ شیزا حیران ہوئی کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر کرن نائٹ ڈیوٹی بھی کریں گی، لیکن اب اسے بلایا جا رہا تھا۔ جلدی سے چینج کرتی اپنے بابا احمد صاحب کو خبر دیتی وہ ہسپتال پہنچی تو وہاں صرف چند نرسز اور ایک ڈاکٹر صدف کو دیکھتی وہ ڈاکٹر کرن کا پوچھنے لگی۔ جب ہیڈ نرس نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر کرن آئی تھیں لیکن انہیں چوٹ لگی ہے، شیزا یہ سن کر کافی پریشان ہو گئی۔ جب اس نے تھوڑا رک کر شیزا کو پوری بات بتائی، دراصل ڈاکٹر شیزا روم نمبر 107 میں جو مریض ہے وہ بہت جلد غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ مریض کل صبح ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہونے کی بنا پر یہاں آیا ہے۔ ڈاکٹر کرن نے اس کا کیس ہینڈل کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کسی کو قریب آنے یا اپنا ٹریٹمنٹ کرنے نہیں دے رہا۔ کل اس نے ڈاکٹر کرن کے ساتھ کافی بدتمیزی کی، ان کی انسلٹ بھی کی، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ انہوں نے جب اس کا بلڈ لینے کی کوشش کی تو اس انسان نے غصے میں گلدستہ ان کے سر پر مار دیا۔ اب انہیں ایمرجنسی روم میں بھیجا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہت برا ہوا، انہیں 7 ٹانکے لگے ہیں۔ ہیڈ نرس افسردہ سی اسے بتا رہی تھی، جبکہ شیزا تو یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی وہ مریض اتنے آرام سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ بلا وجہ ڈاکٹر کرن کل اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آج پھر اس کے پاس گئیں۔ دیکھ لیا کیا ہوا؟ یقین نہیں ہوتا ڈاکٹر کرن نے وہاج حیدر کا بلڈ نکالنے کی ہمت کی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایک دوسری نرس منہ بناتی مزید معلومات دینے لگی۔ ڈاکٹر کرن کیوں بلڈ لینے لگی؟ یہ کام تو نرسز یا دوسرے عملے کا ہوتا ہے نا؟ اب کی شیزا تنگ کر بولی۔ بالکل، لیکن تب جب سامنے والا آپ یا ہم جیسا ہو۔ یہ مریض عام انسان نہیں، وہاج حیدر ہے، جس کے لیے ڈاکٹر کرن کو ذاتی طور پر صرف ان کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ نہ صرف بلڈ نکالنا بلکہ بلڈ پریشر بھی چیک کرنا وہاج حیدر کا صرف اور صرف ڈاکٹر کرن کی ہی ذمہ داری ہے، جس کے لیے انہیں ایک دن کے صرف 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ نرسوں کا تو اس روم کے ارد گرد بھٹکنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اب کے ہیڈ نرس نے شیزا کی بات کا جواب دیا۔ شیزا یہ سب سنتی ایک گہرا سانس لیتی انہیں دیکھنے لگی۔ جب ہیڈ نرس جلدی سے بولی، ڈاکٹر کیا آپ نے وہاج حیدر کا نام سنا ہے؟ شیزا نے جلدی سے نام میں سر ہلاتے لا تعلقی دکھائی، جس پر وہ سب اسے حیرت سے ایسے دیکھنے لگیں جیسے وہ جنگل سے اٹھ کر آئی ہوں۔ شیزا پرسکون سی بولی، ضروری نہیں ہر امیر کبیر اور بڑی سلیبرٹی کو میں جانتی ہوں، کچھ ایسے بھی رئیس زادے اور نامی گرامی لوگ ہیں جن کا نام تک میں نے نہیں سنا۔ جب دوسری نرس اس کی بات سنتی بڑی رازداری سے اس کے پاس آتے بولی، وہاج حیدر فیملی کا اکلوتا وارث، موسٹ ہینڈسم اور ینگ بزنس مین، جسے ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹاپ بزنس مین کا ایوارڈ ملا ہے۔ تھوڑا غصے کا تیز ہے، زیادہ کام کی وجہ سے وہ ٹھیک سے آرام نہیں کر پائے تھے، شاید جو ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی انہیں، لیکن حیدر فیملی ان کی زندگی کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، اس لیے ان کی جلدی ریکوری ہو سکے، جس کی وجہ سے انہیں یہاں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ ان کے لیے سب سے اچھی اور مہنگی دوائیاں آتی ہیں۔ ان کا کھانا بھی خاص طور پر اس شہر کا بیسٹ شیف تیار کرتا ہے۔ ان کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ وہ نرس اپنے طور پر خود سے ہی بولتی اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔
جسے شیزا سنتی بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ خیر یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ بولو جس کے لیے مجھے ہسپتال سے فون کر کے بلوایا گیا ہے۔ اب کہ شیزا سخت تیوریاں لیے ڈاکٹر صدف سے بولی، وہ کیا ہے نا، تم نے اب تک جتنے مریضوں کا کیس ہینڈل کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، تو یہ وہاج حیدر کا کیس لینا تمہارے لیے۔ صدف ہچکچاتے ہوئے بولی، بیچ میں رک گئی۔ شیزا سمجھ گئی وہ اب اسے بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسے یہاں جاب کرتے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہاسپٹل انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرن کی جگہ شیزا کو اب وہاج کا کیس دیا جائے۔ شیزا کو کچھ سوچتا دیکھ صدف بولی، تم یہ کام فری میں تو نہیں کرو گی؟ ہسپتال کے CEO نے کہا ہے تمہیں ایک دن کے 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ پلیز یار ہماری مدد کرو، نہیں تو وہ وہاج حیدر پورے ہسپتال کو بدنام کر دے گا۔ شیزا نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے سوچا، صرف نام کا ہاسپٹل تھا یہ، یہاں کے ڈاکٹرز اور عملے کو پیسے کمانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، کوئی قابلیت نہیں تھی ان میں۔ ٹھیک ہے میں یہ کیس ہینڈل کرنے کو تیار ہوں۔ جب اس کا جواب سنتے صدف اور نرسوں نے راحت کا سانس لیا۔ یہ لو وہاج حیدر کی تمام رپورٹس، جسے پڑھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی میڈیسن، کون سا انجیکشن، کون سی ڈرپ اسے کیوں اور کب دی جا رہی ہیں، میں جب تک CEO کو رپورٹ کر دوں۔ صدف اسے کچھ فائلز پکڑاتی جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ جب شیزا فائلز دیکھتی روم نمبر 107 کی طرف چل دی۔ کیا لگتا ہے ڈاکٹر شیزا یہ کر پائے گی؟ جب ایک نرس فکر مند سی ہیڈ نرس سے بولی، پتہ نہیں، اب یہ تو قسمت کی بات ہے، اگر ان کی پٹائی بھی ہوئی تو بھی ان کا ہی فائدہ ہے، آخر مسٹر حیدر بہت امیر ہیں، ہیڈ نرس مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شیزا وہاج حیدر کو نہیں جانتی تھی، اسی لیے اسے کوئی فکر نہیں تھی، نہ ہی وہ گھبرا رہی تھی۔ شروع میں وہاج حیدر کی نظروں میں آنے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے سب فیملیز، ڈاکٹرز اور نرسز یہی چاہتی تھیں کہ وہ یہ کام کریں، تاکہ وہاج حیدر کی چند پلوں کی توجہ اور دی جانے والی اہمیت ہی ان کی زندگی بدل دے، تاکہ پھر انہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بے حد مغرور ہونے کے ساتھ غسیل بھی تھا، وہ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا تھا، اور عورت ذات سے اسے اس قدر شدید نفرت تھی کہ کوئی حساب نہیں۔ وہ نہ صرف بزنس مین تھا بلکہ پورے ایشیا کے اکنامی کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس کے ملک بھر میں کئی بینک تھے، اس کا شمار رچ لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ شیزا اپنا لیب کوٹ پہنے جب روم کے اندر آئی تو اس نے وہاج حیدر کو فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہاج حیدر کو اس ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پر چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اسے زبردستی اس ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کا روم کافی بڑا تھا، جس میں تمام سہولیات ہونے کے ساتھ فرنیچر کا بھی انتظام تھا۔ اس کا کھانا اور تمام دوائیاں کافی مہنگی اور باہر سے آتی تھیں۔ اس کے ایک دن کی میڈیکل فیس ہی 10 لاکھ کی تھی، جو کہ سیدھا سیدھا پیسہ پانی میں بہانے کے جیسا تھا۔ 4 ہٹے کٹے باڈی گارڈ بلیک سوٹ پہنے اس کے روم کے باہر کھڑے رہتے۔ شیزا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ہائی پروفائل آدمی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی چیز اڑتی ہوئی اس نے اپنی طرف آتی دیکھی، جسے جلدی سے اپنا سر گھما لیا، جس سے وہ بچ گئی۔ شیزا نے اس چیز کو حیرت سے زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ آئی فون تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہاج حیدر اس وقت بہت غصے میں تھا۔ فون پر دوسری جانب اپنا سارا غصہ نکالنے کے بعد اس نے روم میں آتے اس انسان پر بنا دیکھے فون گھما کر مار دیا تھا۔ اس کا غصہ پوری طرح اگنور کرتی وہ اندر آئی اور اسے ڈرپ لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ، تمہیں میری بات سنائی نہیں دی؟ وہاں جب اسے گھور رہا تھا، اگر سارے مریض ہمیں اسی طرح سے جانے کو بولتے رہے تو ان کا علاج کون کرے گا؟ اور اگر آپ خود اپنا خیال رکھ سکتے تو یہاں نہ ہوتے، اس سے اچھا تھا آپ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیتے۔ شیزا نے بدلے میں اس سے بھی غصے سے کہا۔ وہاج کا غصہ ایک دم 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ پہلی بار کسی نے اسے اس طرح سے بات کی تھی، اور وہ بھی لڑکی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی ڈاکٹر ہے جس میں اتنی ہمت آ گئی۔ کیا وہ اور جینا نہیں چاہتی تھی، یا پھر اس پر اپنے حسن کے ڈورے ڈالنے کا ایک نیا طریقہ تھا؟
وہاں جب اسے اوپر سے نیچے تک جانچتی نظروں سے گھورنے لگا، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں، شہد رنگ بال، گلابی گال، کھڑی ناک، سراہی دار گردن، گورا اسمارٹ جسم، وہ بہت حسین تھی لیکن اتنی ہی خود سے لاپرواہ بھی تھی۔ وہ گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنے میں اتنا محو تھا۔ جب شیزا نے اس کا الٹا ہاتھ پکڑا اور انجیکشن لگا دیا، وہاج کو جب تک درد کا احساس ہوا تب تک شیزا اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ تم نے کس سے پوچھ کر مجھے انجیکشن لگایا؟ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ زیادہ ہلے مت، نہیں تو سوئی بھی ہلے گی اور اس سے آپ ہی کو درد ہوگا۔ شیزا نے وارننگ دی۔ اس سے یہاں سے نکالو۔ وہاج نے ہاتھ اٹھاتے سوئی نکالنے کی کوشش کی۔ اب شیزا کمر پہ ہاتھ رکھتی غصے سے بولی، اگر دوبارہ سوئی لگنے کا ڈر نہیں ہے تو بے شک سوئی نکال دو، کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں میں یہ انجیکشن پھر لگاؤں گی۔ وہاج وہیں رک گیا اور سر اٹھاتے غضبناکی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کیا تم جانتی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ شیزا پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے پین نکالا، اس کی فائل اٹھائی اور بولی، وہاج حیدر، اس ڈرپ کے بعد آپ کو مزید 2 ڈرپس اور لگیں گی۔ صبح بلڈ سیمپل کے لیے آپ کا بلڈ لینے کے لیے آؤں گی۔ نہار منہ، یعنی آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہوگا بلڈ دینے سے پہلے، اس لیے آپ اب سے کچھ کھا پی نہیں سکتے سوائے پانی کے۔ اپنی بات ختم کرتی وہ مڑ کر جانے لگی جب وہاج پیچھے سے چلایا، رکو بات سنو۔ وہاج کی بات اگنور کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی باتوں کو ایسے اگنور کیا تھا، چاہے وہ کتنا بھی غصہ کیوں نہ کر رہا ہو۔ کہاں مر گئے ہو سب؟ جب اس کے چیخنے پر باہر کھڑا باڈی گارڈ بھاگ کر اندر آیا۔ جی سر، کیا ہوا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ کیا تم لوگ اندھے ہو؟ نیچے پڑا میرا فون اٹھا کر دو مجھے، ایک کمپلین کرنی ہے۔ یہاں کے ڈاکٹرز ایک دم بیکار ہیں۔ باڈی گارڈ نے جلدی سے جھک کر اس کا فون اٹھاتے اسے دیا۔ جب وہاج نے دیکھا اس کا فون بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، جو اب استعمال کے قابل نہ رہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سب کے سب ناکارہ ہو۔ وہاج کو اب ان سب کو دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا۔ وہاج حیدر کے روم سے مسکرا کر شیزا کو آتا دیکھ صدف اور نرس اس کی ٹھیک ٹھاک حالت کو دیکھتی شاک ہو گئی۔ ڈاکٹر شیزا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، صدف کا دھواں چہرہ دیکھتی شیزا مزے سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ شیزا کے جانے کے بعد صدف کو لگا وہاج اب پہلے سے کافی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ تبھی اس نے اپنی شرٹ کا گلا تھوڑا نیچے کیا اور اس کا کھانا لیتی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ وہاج نے اسے خوب ذلیل کرتے ہوئے روم سے بھگا دیا، جبکہ سارا کھانا بھی وہیں گر گیا۔ وہاج کو اب سب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جو ڈاکٹر اس کا بلڈ لینے سب سے پہلے آئی تھی، اس کے غصے سے بھری نگاہوں سے ڈرتی وہ اسے غلط انجیکشن لگا گئی، جس کا صلہ اسے یہ ملا کہ وہاج نے اس کا سر زخمی کر دیا، اور پھر اب یہ چلی آئی تھی کھانا لے کے، لیکن جو بعد میں آئی تھی وہ کافی ذہین تھی، وہاج کو درد کا احساس تک نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ ساری خبر جیسے ہی سارم حیدر تک پہنچی وہ 1 گھنٹے میں اس کا کھانا لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ انہیں فکر تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا جا رہا۔ جب انہوں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ کی بھی اچھے سے کلاس لی۔ وہاج کے والد کے جانے کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک امیر اور بڑی پارٹی وہاج سے ملنے آتی جاتی رہی۔ کوئی ماڈل، کوئی بزنس مین، کوئی سیلیبریٹی، تو کوئی پولیٹیکل، ہر کوئی اسے امپریس کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ اگلے دن شیزا ہاسپٹل آتی سیدھا 107 روم میں آئی، جب پیچھے سے اسے ایک ڈاکٹر نے وارننگ دی، شیزا خیال رکھنا۔ اس کی بات سنتی وہ مسکراتی جیسے ہی اندر آئی تو دیکھا وہاج کوئی ویڈیو کانفرنس کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت سیریس دکھائی دے رہا تھا۔ شیزا نے بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی وہاج نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور چیخا، تمہیں کس نے کہا مجھے ٹچ کرنے کو؟ جب وہ آرام سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا میں کل آپ کا بلڈ لینے آؤں گی، یہاں سے چلی جاؤ، مجھے کچھ نہیں کروانا۔ وہاج نے کہا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، رہیں یہاں آرام سے،
یہ کہتی وہ جانے کو مڑی۔ رکو، واپس آؤ، جب وہاج زور سے بولا۔ شیزا جاتے جاتے رک گئی۔ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ شیزا ہاتھ جھاڑتے بولی۔ دیکھیں، صاف بات ہے، اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو جلدی ٹھیک کیسے ہوں گے؟ پھر رہیں یہاں آرام سے اور ہاسپٹل بل بھرتے رہیں۔ ویسے بھی آپ کے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں بل دینے کی۔ شیزا کی بات سنتے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ہاتھ آگے کرتے اسے بلڈ لینے کی اجازت دے دی۔ شیزا مسکرائی اور آگے بڑھتے اپنا کام کرنے لگی۔ مجھے اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی تو یاد رکھنا، تمہارا بھی حال اس ڈاکٹر کی طرح ہی ہوگا، وہاج وارن کرتے بولا۔ میں نے سنا ہے اسے 70 لاکھ ملے ہیں، لیکن میں اس ڈاکٹر جیسی بالکل نہیں۔ جتنی زور سے آپ نے اسے مارا تھا اس سے بھی زیادہ زور سے میں آپ کو ماروں گی۔ اب وہاج کا صدمے سے برا حال تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسمارٹ تھی۔ ایسے تو کبھی کسی نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ کیا آپ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ شیزا منہ بناتے بولی۔ تم اب میرا صبر آزما رہی ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں اگر تم بے قصور ماری جاؤ؟ شیزا ہنسی۔ میں اگر مری تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر مروں گی۔ آپ کی قیمت مجھ سے زیادہ ہے۔ آپ ٹھہرے ایک بڑے بزنس مین، میں ایک معمولی سی ڈاکٹر۔ میرے مرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ چلے گئے تو… شیزا سوئی نکالتی اپنی آنکھیں بڑی کرتے بولی۔ اسے دبا کر رکھیں، نہیں تو نشان پڑ جائے گا۔ سوئی نکالتی وہ بولی جب وہاج ناراض سا لیکن اس کی بات مان گیا۔ شیزا جب جانے لگی تب وہ بولا، میں تمہیں اس ہسپتال سے باہر نکلوا سکتا ہوں، بلکہ اس ملک سے بھی۔ شیزا ٹھہری اور پلٹ کر اسے مسکراتے ہوئے بولی، کیا آپ کی فیملی کو معلوم ہے کہ آپ ایک امیچور انسان ہیں؟ یہ کہتی وہ رکی نہیں اور اسے حیران و پریشان سوچتا چھوڑ گئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے امیچور بولنے کی؟ کیا اس سے اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ وہاج غصے سے باڈی گارڈ سے بولا، آئندہ اس لڑکی کو میرے روم میں گھسنے مت دینا۔ وہ اس وقت بالکل لال سرخ ہو چکا تھا۔ آج تک اس کے بابا نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ یہاں تک سب اس سے سر جھکا کر ملتے تھے۔ وہ جانتا تھا یہ پیسے کا پاور ہے۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی، تب سے وہ غسیل، بدتمیزی اور ضدی بچہ بن گیا۔ عورت ذات سے نفرت کرنا تو جیسے اس کا پہلا اصول تھا۔ تب سے اس نے صرف اپنے کام سے پیار کیا۔ اس کے پاس خرچ کرنے کو بہت پیسہ اور کسی بھی پرابلم کو فیس کرنے کی پاور تھی، لیکن اب ایک لڑکی نے اچانک اس کی دنیا ہلا دی تھی۔ اسے میچور تک کہہ دیا تھا۔ وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاج کا ایک انجیکشن اور رہتا تھا۔ جب شیزا کچھ مریضوں کا چیک اپ کرنے کے بعد واپس روم نمبر 107 کی طرف آئی، تب وہاج کے باڈی گارڈ نے اسے دروازے پر روک کر کہا کہ وہ اندر نہیں جا سکتی۔ سر نے اسے اندر آنے سے منع کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں اندر نہیں جا سکی اور تمہارے سر کو یہ انجیکشن نہ لگنے کی وجہ سے کوئی انفیکشن یا دوسرا مسئلہ ہو گیا تو مجھے الزام مت دینا، شیزا آرام سے بولی۔ ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیج دو، لیکن تم اندر نہیں جاؤ گی، اس نے بھی ضد کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تمہارے غسیل باس نے پھر سے کسی کا سر پھاڑ دیا تو کیا تم اس کی ذمہ داری لو گے؟ مجھے یہ کام کرنے دو، کیونکہ میں یہ کام بہتر کرتی ہوں۔ اب میرا وقت ضائع مت کرو، ہٹو۔ انہیں اپنی باتوں سے بے وقوف بناتی وہ سیدھی اندر چلی آئی۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو، شیزا اندر آتی وہاج سے بولی، جو اس سے ہی گھور رہا تھا۔ وہ باہر ہو رہی باتوں کو پہلے ہی سن چکا تھا۔ تمہیں باتیں بنانی بہت اچھے سے آتی ہیں، تم سیلز گرل کیوں نہیں بن گئی؟ ڈاکٹر بن کر تم نے اپنی قابلیت ضائع کر دی۔ وہ اب اس کا مذاق اڑاتے بولا، کیا تم نے میری تعریف کی؟ مطلب تم مجھے جینیس سمجھتے ہو؟ وہ اب مزے سے اس کی باتوں کو انجوائے کرتے بولی، تم جینیس نہیں، ہاں لیکن میرے باڈی گارڈ گدے ضرور ہیں۔ اس کی جلی کٹی سنتی شیزا کھلکھلا کر ہنستی۔ تبھی وہاج نے بہت غور سے اس کی کیوٹ ڈمپل والی ہنسی کو مبہوت ہو کر دیکھا۔ اسی دوران جب شیزا نے اسے انجیکشن لگایا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا لگا جیسے کسی مچھر نے کاٹا ہو۔ اصل میں وہاج کا باہر نکلنا بالکل منع تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پڑے پڑے وہ بالکل ہی برداشت کھو دیتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں میرا علاج کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہاج اب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیں، تم نے بالکل ٹھیک سوچا،
اب شیزا فائل پڑھتی اس سے گویا ہوئی۔ لیکن تمہیں ایک دن کے کافی پیسے دیے جا رہے ہیں میرا علاج کرنے کے، پھر بھی تم یہی کہو گی؟ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل میرا جواب یہی ہوگا، کیونکہ تمہارا خیال رکھنا بہت بورنگ ہے۔ تم سے اچھے تو دوسرے میرے مریض ہیں جن کے ساتھ میں فرینک ہو کر بات کرتی ہوں، چائے پیتی ہوں، ہنستی ہوں۔ وہاں جب منہ کھولے سن رہا تھا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس سے حیران کرتی تھی۔ اسے لگا جیسے اب وہ اس کی منتیں کرے گی، لیکن وہ تو اس کے برعکس بول رہی تھی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور وہاج سوچتا رہا وہ اتنی بدتمیز کیسے ہو سکتی تھی۔ وہاج کا خیال رکھنے سے بہتر اسے دوسرے مریض لگتے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سارے مریضوں کو ہاسپٹل سے نکلوا دے۔ دوسرے دن وہاج باہر آیا تھا ہوا کھانے اپنے باڈی گارڈ کی مدد سے۔ اب وہ کافی دیر وہاں گزارنے کے بعد اندر روم میں واپس جا ہی رہا تھا جب اس نے دور سے شیزا کو دیکھا جو وہاں بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ آج کل وہاج کی بھوک جیسے مر چکی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ہی مہنگے مہنگے کھانے، نہ ہی آسٹریلیا کا سی فوڈ، نہ ہی بہترین شیف کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے۔ وہ سب کچھ پھینک دیتا تھا۔ لیکن شیزا کو کھاتا دیکھ اچانک اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کا کھانا دیکھنے لگا جو سادی سی سبزی، چاول اور دال مکس کر کے کھا رہی تھی۔ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ جب وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سبزی، دال، چاول۔ بنا اوپر سر اٹھائے وہ کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی کھانا ہے، اس نے ڈیمانڈ کی۔ سوچنا بھی مت، شیزا غصے سے اسے دیکھتے بولی۔ میں تمہیں اس کھانے کے پیسے دوں گا جتنے تم چاہو، اس نے مغروریت سے کہا۔ اس کے خیال میں پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا تھا۔ شیزا اب مسکراتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاج کو لگا وہ مان گئی ہے، آخر پیسے کو کون منع کر سکتا ہے۔ جب وہ اسے دکھا دکھا کر مزے سے کھانے لگی، وہاج کے منہ میں پانی آنے لگا۔ دیکھو تم پیسے سے بہت کچھ کر سکتی ہو، وہاج لالچ دیتے ہوئے بولا۔ تم انہی پیسوں سے باہر سے کچھ منگوا لو، وہ کھانا میرے کھانے سے زیادہ اچھا ہوگا۔ شیزا بھی تنگ کر بولی۔ نہیں، مجھے وہ کھانا ہے جو تم کھا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ اس کھانے کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ وہاج کا صبر ختم ہو گیا۔ میں یہ کھانا نہیں بیچوں گی، چاہے تم سونے کا محل کیوں نہ دو۔ تمہیں لگتا ہے تم پیسے سے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن کبھی کبھی پیسے یوز لیس بھی ہو جاتے ہیں۔ سمجھو تم ریگستان میں ہو، وہاں تم لاکھوں روپے لیے ہوئے بھی پانی کی بوتل نہیں خرید سکتے۔ وہاج کا چہرہ اتر گیا۔ وہ لڑکی نہ صرف اسے اپنا کھانا دے رہی تھی بلکہ اسے اب لیکچر بھی دے رہی تھی، جس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا شیزا اپنا کھانا آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ جب وہاج سے رہا نہیں گیا اور اس نے شیزا کے منہ میں جاتے چمچ والے ہاتھ کو پکڑتے اپنے منہ کی طرف کیا اور جلدی سے کھا لیا۔ شیزا ایک پل کو اس کی اس حرکت سے دنگ رہ گئی۔ کیا یہ وہی لڑکا تھا جس کے پیچھے دنیا پاگل تھی، جو آئے دن خبروں میں رہتا تھا؟ لیکن یہ تو کافی بدتمیز تھا۔ اسے اپنی ریپوٹیشن کا خیال تھا کہ نہیں، تم نے میرا کھانا چوری کرتے زبردستی کھا لیا، شیزا غصے سے بولی، جب وہاج نے اپنی جیب سے 20,000 روپے نکالتے شیزا کے سامنے پھینکے۔ یہ لو پیسے، میں کبھی بھی فری میں کھانا نہیں کھاتا، یہ چھوٹا سا تھینک یو ہے۔ اب ہلکا سا ہنستی۔ کیا تم بے وقوف ہو؟ وہاج غصے سے اسے دیکھتے بولا۔ کسے بے وقوف کہہ رہی ہو؟ کیا تم جینا نہیں چاہتی؟ ہاں، تم جیسے پاگل مریض کا خیال رکھنے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ اچھا یہی ہوگا کہ تم مجھے ابھی مار دو، اپنی آنکھیں بند کرتی وہ بولی، جیسے وہ اسے اکسا رہی ہو۔ وہاج کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی جگہ اب تک کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہاج اس کے سر پر اپنا فون پھینک کر مار چکا ہوتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاج کا دل ہی نہیں کیا کہ اس کو ذرا سی بھی چوٹ پہنچا سکے۔ وہاج نے غور کیا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لمبی گھنی پلکیں جو مڑی ہوئی تھیں، ایسی لگتی چڑیا کے پر ہوں جیسے، بنا کسی مصنوعی سہارے کے وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو میک اپ بھی نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اسکن ہر دم نرم و ملائم گوری ہونے کے ساتھ چمکتی رہتی۔ نہ کوئی لپسٹک یا گلوس وہ ہونٹوں پر لگا لیتی، پھر بھی اس کے ہونٹ جوسی یا لال دکھائی دیتے۔
وہ عام لڑکیوں کی طرح نہ تو ادائیں دکھاتی تھی، نہ ہی خوبصورت دکھنے کے لیے بنتی سنورتی تھی، لیکن پھر بھی اس میں ایسی کوئی بات تھی جو کسی کا بھی دھیان آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بے حد قریب سے محو ہو کر دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک وہ خود کی اس بے خودی پر حیران ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ شیزا ایک آنکھ دباتی دوسری آنکھ کھول کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ پھر دونوں آنکھیں کھولتی ہنستی۔ اسے وہاج بالکل بچہ سا لگا تھا، ضدی، مغرور، غصہ کرنے والا۔ وہ ویسا بالکل نہیں تھا شیزا کے سامنے جیسا اس نے سن رکھا تھا، یا شاید کوئی اسے سمجھتا ہی نہیں تھا۔ شیزا مانتی تھی کہ وہ وہاج کو بہت پریشان کرتی ہے، اسے بہت تنگ بھی کرتی ہے، لیکن وہاج نے اتنا غصہ اس پر کبھی نہیں کیا۔ ہاں، وہ چڑ ضرور جاتا تھا۔ وہ اکثر اس کی حرکتوں کو بچوں سے کمپیئر کرتی تھی۔ لوگوں نے بلا وجہ وہاج حیدر کو سر پر چڑھایا ہوا تھا۔ وہاج اب اس ہاسپٹل کے چھوٹے سے ڈبے سے بیزار ہو چکا تھا۔ اسے اب جلد سے جلد یہاں سے جانا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ تبھی شیزا دروازہ کھولتی اندر آئی اور اس کے قریب آتی اسے ڈرپ لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب آہستہ سے بنا کچھ کہے وہ اس کے قریب سوئی لگانے کو جھکی، جس سے اس کے بالوں کی موٹی چٹیا کے ساتھ کچھ لٹیں بھی کان کے پیچھے سے نکلتی اس کے چہرے کے اطراف پھیلتی، حسین لگنے لگیں۔ شیزا نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھاما اور اسے سوئی لگانے لگی۔ وہاج کو اب شیزا کے سوئی لگانے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب وہاج کا دل پھر بے اختیار ہوتا اس کے چہرے کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کے ملائم چہرے کو چھو لے۔ اسی پل شیزا نے سر اٹھا کے وہاج کی طرف دیکھا، جہاں اس کا ہاتھ شیزا کے چہرے کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب وہ چونکتے ہوئے بولی۔ شیزا نے سوچا شاید اس نے وہاج کو تکلیف دی، جس سے وہ اسے مارنے جا رہا تھا۔ جب وہاج اس کے سوچ کے الٹ تھوڑا کنفیوزڈ سا ہاتھ پیچھے کرتے بولا، میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے بال اصلی ہیں۔ شیزا سیدھی ہوئی۔ میرے بالوں سے آپ کو کیا لینا دینا؟ وہاج اب گھبرا گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایک لڑکی کے سامنے گھبرایا تھا۔ شیزا منہ بنا کر جانے کو مڑی جب وہاج پیچھے سے اچانک آواز دیتے بولا، سنو، رکو۔ شیزا پلٹی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، کیا تم مجھے باہر لے کر جا سکتی ہو؟ شیزا بہت حیران ہوئی اس کی اس فرمائش پر۔ کیا یہ آپ کے باڈی گارڈ کا کام نہیں ہے؟ میں تھک چکا ہوں بہت ان کے ساتھ گھومتے ہوئے، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح نروٹھے پن سے سر جھکا کر بولا۔ شیزا اس سے پہلے منع کرتی جب وہ پھر سے بولا، دیکھو، ایک ڈاکٹر کا کام ہے اپنے مریض کا خیال رکھنا، اسے جلد ٹھیک کرنا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کمپلین کر دوں گا۔ اب وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ شیزا کچھ سوچتے آگے بڑھی اور اس کی ڈرپ نکالتی اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ وہاج دبی دبی مسکراہٹ لیے اس کا ہاتھ تھامتا آہستہ آہستہ چلتا باہر آیا، جہاں واقعی موسم بہت حسین ہو رہا تھا۔ اچانک وہاج کو ٹھوکر لگی جب شیزا اسے گرنے سے بچانے کے لیے بے اختیار اس کے کمر کے گرد ہاتھ باندھتی اس کے بے حد نزدیک آ گئی، جبکہ وہاج بھی سنبھلنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اپنا پورا وزن اس پر ڈال گیا۔ وہ ٹھہرا 6 فٹ کا بے حد ہینڈسم اور ورزشی جسامت والا، جبکہ شیزا 5 فٹ 4 انچ کی نازک سی گڑیا جیسی۔ اچانک ہوئے اس حادثے سے دونوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شیزا کا تو جیسے سارا تنتنا اڑن چھو ہو گیا۔ وہ اس کے نہایت قریب کھڑی اب کانپ رہی تھی۔ وہاج کی حالت بھی کچھ عجیب تھی، اس کا کانپنا وہ محسوس کر سکتا تھا۔ شیزا نے جلدی سے ایک بینچ دیکھی، وہ آہستہ سے اسے لے جاتی بینچ پر بٹھا گئی اور واپس جانے کو مڑی۔ اوئے، تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ جب اسے جاتا دیکھ وہ پیچھے سے چلایا، آپ کے باڈی گارڈ کو بلانے تاکہ وہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو آپ جیسے سانڈ کا وزن سنبھال سکوں۔ یہ کہتے وہ رکی نہیں تھی، شرم سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، جبکہ وہاں جب غصے سے اسے جاتے گھو رہا تھا۔ جہاں دنیا کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں وہیں وہ اسے سانڈ بول رہی تھی۔ 10 منٹ بعد اس کا باڈی گارڈ وہاں آتا اسے اس کے روم میں لے گیا۔
वहाज को रह रह कर शीज़ा पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे कैसे छोड़कर जा सकती थी, लेकिन फिर उसने खुद को ही पुरसकून करते हुए कहा, वहाज माफ़ कर दो, शीज़ा को देखो, वो ठहरी नाजुक लड़की। और फिर तुम्हारी डॉक्टर, अगर तुम बड़ापन नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बात को लेकर वो उसका ख्याल रखना, उसका इलाज करना ही छोड़ देगी। सबने शीज़ा को बहुत फोर्स किया कि वो वहाज का केस ना छोड़े, लेकिन उसने एक ना मानी। शीज़ा के बदले अब जो भी डॉक्टर वहाज के रूम में जाता, वो उसे डांट कर भगा देता और कहता कि डॉक्टर शीज़ा को बुलाओ। सर, वो अब यहाँ नहीं आएंगी। जब डॉक्टर सदफ परेशान होते बोली। क्यों? वहाज उसका घबराया चेहरा देखते गरजा था। शीज़ा की जगह अब वो किसी को भी अपने इर्द गिर्द कबूल करने वाला नहीं था। जब सदफ उसके गुस्से को देखती डर कर वहाँ से भाग आई। उसका कोई भरोसा भी नहीं था, पहली वाली डॉक्टर की तरह वो कहीं उसका भी सर ना फाड़ देता। वहाज गुस्से में भरा शीज़ा की इस हरकत पर तिल मिला रहा था जब उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर उसके पास चले आए उसकी खैरियत पूछने के लिए। कुछ देर उनसे बात करने के बाद वहाज को ही झुकना पड़ा और उनसे कहना पड़ा कि वो डॉक्टर शीज़ा को ही उसके पास भेजें, उसका इलाज करने। दूसरी सूरत में वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी नज़र में यहाँ सब गधे हैं। वहाज की स्पेशल रिक्वेस्ट सुनने के बाद डायरेक्टर साहब थोड़े नर्वस से बोले, देखिए सर, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन डॉक्टर शीज़ा। अभी वो इतना ही बोले थे जब वहाज बेताबी से बोला, पैसे की फ़िक्र मत करें, मैं दिन के उसे 5 लाख दूंगा, आप बस उसे यहाँ लेकर आएं, कैसे भी करके। वहाज हाथ घुमाते बोला, जैसे उसे किसी बात से फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन अंदर ही कहीं वो उस बात से डर भी रहा था, क्योंकि वो जानता था शीज़ा को पैसों का कोई लालच नहीं। पैसों की बात नहीं है मिस्टर हैदर, वो सबसे अलग हैं। वो काम पैसों के लिए नहीं, जिम्मेदारी और खुशी के लिए करती हैं। इसके अलावा वो अपने काम में टैलेंटेड होने के साथ बहुत ज़िद्दी भी हैं। डायरेक्टर सहूलत से वहाज को समझाते बोला। ये सच था, शीज़ा ने उसे कभी भी VIP पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं किया था। वो सबको एक नज़र से देखती थी। जब वो कुछ सोच कर बोला, आप तो यहाँ के बॉस हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर, अगर हमने ऐसा किया तो वो ये जॉब छोड़ देंगी। डायरेक्टर बेबसी से बोला। वो बहुत बुरा फंसा था। वहाज हैरान रह गया। वो नौकरी छोड़ देगी सिर्फ इसलिए कि वहाज का ट्रीटमेंट मज़ीद न करने के लिए? क्या उस दिन जो सब हुआ वो वहाज ने जानबूझकर किया था, जो वो इस तरह से उसके साथ कर रही थी? जब वहाज ने देखा डायरेक्टर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो उसने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा और गुस्से से नाक फुलाता लेट गया। उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था शीज़ा को लेकर। उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसी रात उसने शीज़ा के बारे में मालूमात हासिल की, जो बहुत सिंपल थी। उसके सिर्फ बाबा थे जिनके साथ वो रहती थी, जो बैंक में जॉब करते थे लेकिन अब रिटायर्ड थे। उसकी माँ का पहले ही इंतकाल हो चुका था। बहुत मेहनत करके वो आज इस मुकाम पर पहुंची थी। ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, ना ही कोई मंगेतर। वो बिल्कुल सिंगल थी। वहाज की दिलचस्पी उसमें बढ़ गई थी जब वो हल्का सा मुस्कुराता खुद से बोला, शीज़ा हसन, आपके आने से मेरी ज़िंदगी में जैसे नए रंग भर गए हैं। अब आप कहीं जाने वाली नहीं। वहाज का केस छोड़ देने की खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। हर कोई उसे देख रहा था। शीज़ा को समझ नहीं आई कि वो अचानक से हॉस्पिटल की स्पॉटलाइट में क्यों आ गई। वो वहाँ से सीधी अपने पुराने पेशेंट को चेक करती रूम से निकल रही थी जब एक फीमेल डॉक्टर उसका रास्ता रोकती तंजिया बोली, क्या बात है भाई, तुमने तो वहाज हैदर पर जैसे कोई जादू कर दिया। तुम्हारे अलावा वो किसी को देखना भी गवारा नहीं कर रहा। ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं? शीज़ा उसे इग्नोर करती साइड से निकलने लगी कि दूसरी डॉक्टर भी अब वहाँ आती मुंह दबाकर हंसते बोली, जो कोई ना कर सकी वो इस मोहतरमा ने कर दिखाया। अरे अपना राज ही बता दो जिससे तुम अमीरजादों को इतने आराम से काबू कर लेती हो। वो वहाज हैदर तो अब तुम्हारे अलावा किसी डॉक्टर को रूम में घुसने तक नहीं दे रहा। शीज़ा पलटकर लाचारी से उन दोनों डॉक्टर्स को देखने लगी जो आपस में बातें करती हंस रही थी।
اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو آنے لگے۔ جب وہ جانے کو جیسے ہی پلٹی، اس نے ایک طرف کھڑے وہاج کو غصے بھری نگاہوں سے ان ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے پایا۔ شاید وہ بھی یہ سب سن چکا تھا۔ جب وہ تیزی سے اس کے پاس سے ہوتی گزر گئی، وہاج کو اس کی آنکھوں میں آنسو بہت افسردہ کر گئے، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھا۔ شام تک اس نے ان دونوں ڈاکٹرز کا پتہ لگا کر انہیں ہاسپٹل سے باہر نکلوا دیا۔ اگلے دن جب یہ بات شیزا کو ہیڈ نرس سے پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ ہاں یہ سچ ہے، وہاج حیدر نے یہ کیا، اور سب سے بڑھ کر جب سے آپ نے اس کا کیس چھوڑا ہے وہ ساری ڈاکٹرز کو بھگا دیتا ہے۔ اس نے تب سے دوائی بھی نہیں لی اور نہ کوئی انجیکشن یا گلوکوز اسے لگی ہے۔ شیزا کو یہ سن کر بہت برا لگا۔ جب ایک گہرا سانس لیتی وہ 107 روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاج کے گارڈز اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے غسیل بوس کو صرف شیزا ہی قابو کر سکتی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی، وہاج نیوز پیپر پڑھ رہا تھا اور بہت سیریس لگ رہا تھا۔ جب بنا دیکھے کون آیا ہے وہ وہیں سے دھاڑا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہاج کو لگا پھر کوئی اسے پریشان کرنے آیا ہے۔ جب وہ اندر آتی دوائیاں ہاتھ میں لیے بولی، ایسے دوائیاں ٹائم پر نہ لینے سے مرض بگڑ بھی جاتا ہے، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ شیزا کی آواز سنتے وہاج نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اب بھی تمہیں میری فکر کرنی چاہیے؟ جب وہ بنا کچھ بولے پلٹی اور جانے لگی۔ شیزا رکو، دوائیاں کھا لیں، میرے پاس آپ کی فضول باتوں کے لیے وقت نہیں، ہو سکتا ہے آپ 1 ہفتے میں ڈسچارج ہو جائیں۔ یہ کہتی وہ زور سے دروازہ بند کر گئی۔ جب وہاج منہ بناتے بولا، کیا ڈسچارج؟ لیکن اتنی جلدی؟ ساری دوائیاں ہاتھ میں لیے کچھ سوچتا وہ انہیں کھا گیا۔ کہاں تو وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب جانے کا سوچ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہاج کے بابا نے جب سنا کہ وہ اسی ہفتے ڈسچارج ہو جائے گا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں پورے ہسپتال کو بہترین لنچ کروایا، جس کا مزہ پورے ہاسپٹل کے ایک ایک انسان نے لیا سوائے شیزا کے۔ شیزا تم کیوں نہیں آئی؟ مسٹر حیدر نے بہت زبردست لنچ پارٹی دی ہے اپنے بیٹے کے ڈسچارج ہونے کی خوشی میں۔ ایسا کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا، بہت ہی عمدہ تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ ڈاکٹر صدف وہاں آتی ایکسائٹڈ سی بولی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں تھی۔ شیزا کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سست سی دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر اپنے روم میں وہاج نے چاروں طرف دیکھا لیکن اسے شیزا دکھائی نہیں دی۔ جب اس نے ایک نرس سے پوچھا، شیزا کہاں ہے؟ ڈاکٹر شیزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کر رہی ہیں، آپ کہیں تو بلاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہاج نے بظاہر اس نرس کے سامنے لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں اس کی طبیعت کا سن کر پریشان سا ہو گیا۔ جب لنچ ختم ہونے کے بعد نظر بچا کر وہ اس کے روم میں چلا آیا، جہاں وہ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ وہاج ایک پل کو بنا کوئی حرکت کیے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہاج کا دل کیا کہ وہ بس اسے ایسے ہی دیکھتا رہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ وہاج کا سخت ہاتھ اس کی شفاف ملائم جلد سے جیسے ہی ٹکرایا تو وہاج کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ہلکی سی حرارت تھی۔ وہاج گہرا سانس لیتا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ میڈم ویسے تو سب کا خیال رکھتی ہیں، روب جماتی ہیں اور خود کے معاملے میں اتنی لاپرواہ ہیں۔ دل میں سوچتا وہ اسے پھر سے دیکھنے لگا جو اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ وہاج کے ہونے کا علم بھی اسے نہ ہو سکا۔ جب وہاج نے اچانک اپنا فون نکالا اور اس کی ایک پیاری سی تصویر کھینچ لی جہاں اس کی فون گیلری میں ڈاکٹر شیزا سوتی ہوئی ہمیشہ کے لیے سیو ہو گئی۔ وہاج نے کبھی کسی لڑکی کی یوں تصویر سیو کرنا تو دور، کھینچی تک نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں اسے دیکھنے کے بعد وہ پلٹا اور چلا گیا۔ وہاج اپنے روم میں آتا سامنے بیٹھے اپنے بابا کو دیکھنے لگا جو موبائل پر کوئی نیوز دیکھ رہے تھے۔ بیٹا وہاج، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم کہاں گئے تھے؟ مسٹر حیدر اسے آتا دیکھ فکر مندی سے بولے۔ کچھ نہیں بابا، دل گھبرا رہا تھا تو واک کرنے چلا گیا، سیدھا سا جواب دیتا وہ انہیں گومگو کی کیفیت دیے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جب حیدر اس کا سوالیہ چہرہ پڑھتے ہوئے جان گئے کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے اور پریشان بھی ہے۔ بابا، کسی لڑکی کو تھینک یو کہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب تھوڑا جھجکتے ہوئے وہاج ان سے بولا۔
جو آنکھوں سے نظر کا چشمہ نیچے کیے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہاج کی زبان نے لڑکی لفظ بولا تھا، وہ بھی اچھی چیز کے لیے، یعنی تھینک یو کے لیے۔ حیدر کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ جب وہ اسٹیچو بنے یوں ہی اسے گھورے جا رہے تھے۔ جیولری، گھڑی، برانڈڈ بیگ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہاج بچوں کی طرح سر کھجاتا معصومیت سے بولا۔ دراصل حیدر صرف اس کے بابا ہی نہیں، بہت اچھے دوست بھی تھے جن سے وہ سب باتیں شیئر کر لیا کرتا۔ اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد اس کے بابا ہی تھے جنہوں نے سارے کام کو کچھ وقت کے لیے ایک طرف رکھتے اسے خود سے قریب کر لیا تھا، جس کے بعد وہ عورت ذات سے نفرت کرنے لگا۔ بڑے ہونے کے ساتھ اس کی طبیعت سخت اور ذات تنہا ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے بابا کے علاوہ کسی کو خود کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ شاید شیزا وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی خاموش دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہاج میری جان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ لڑکی کون ہے؟ جب حیدر اپنی حیرت پر قابو پاتے نارمل انداز میں پوچھنے لگے کہ کہیں وہاج ان کے تجسس کو دیکھ کر وہ راز دل میں ہی نہ دفن کر بیٹھے۔ ابھی نہیں، ابھی آپ سے جتنا پوچھا گیا اس کا جواب دیں۔ جب اچانک وہاج اپنی سخت ٹون میں واپس آتے بولا، ایسے تو پھر میں تمہیں صحیح سے گائیڈ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے پتا تو ہو کم از کم کہ وہ تمہاری فرینڈ، بزنس پارٹنر ہے یا پھر گرل فرینڈ۔ جب وہ بولتے بولتے اچانک آخر کے الفاظ پر آنکھیں گول گھماتے بولے، وہاج نے انہیں گھورا ایسے کہ وہ گڑبڑا گئے۔ پھر وہ مسکراتے بڑے پیار سے اس کے پاس آتے اس کے کاندھے پر بازو پھیلائے دوستانہ انداز میں بولے، دیکھو وہاج، محبت کرنا غلط بات نہیں، یہ تو بہت خوبصورت احساس ہے جو بہت خاص لوگوں کو ہی تحفے میں ملتا ہے، لیکن اس سے دور بھاگنا یا اس کا اظہار نہ کرنا یہ اس انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے تب جب محبت روٹھ جاتی ہے، اس لیے اسے کبھی کھونا مت۔ محبت اگر دل پر دستک دے رہی ہے تو آگے بڑھ کر دروازہ کھولو اور اسے خوشی سے خیر مقدم کہو، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے، سب کی قسمت میری جیسے بد نصیب نہیں ہوتی۔ حیدر اسے بڑے پیار سے سمجھا رہے تھے جب وہاج گہرے گہرے سانس لیتا، جیسے گہری سوچوں میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ شیزا کو معلوم تھا وہاج اب بالکل ٹھیک ہے اور وہ بس آج یا کل میں ڈسچارج ہو جائے گا۔ اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اور چیک اپ بھی جہاں وہ اب بالکل فٹ تھا، اس لیے اس کی طرف سے اسے اب کوئی پریشانی یا فکر نہیں تھی۔ تبھی وہ راؤنڈ پر نکلی، باقی مریضوں کو دیکھ کر باہر آ رہی تھی جہاں اس نے سامنے سے آتے وہاج کو دیکھا جو فل بلیک سوٹ پہنے اپنے شان و شوکت لیے بے حد ہینڈسم دکھائی دیتا، گارڈز کے گھیرے میں اسے صاف اگنور کیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ شیزا کا دل ایک پل کو اسے دیکھ کر سکڑ کر پھر سے پھیلا۔ کیا وہاج حیدر نے اسے دیکھا نہیں، یا پھر اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اب اس کی وہاج کی زندگی میں اہمیت ختم ہو گئی تھی؟ اس نے ایک نظر دیکھا تھا، وہ ایسا تھا جسے دیکھ کر قافلے راہ بھول جاتے۔ وہ بھی بھول جانا چاہتی تھی، مگر چاہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سوچتی شیزا دکھ سے ہنستی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، ایویں ہی امیدیں باندھ لیں۔ کہاں وہ عرش کا شہزادہ مغرور بدتمیز نک چڑھا جس کی دنیا دیوانی ہے، اور کہاں میں سیدھی سادی سی ڈاکٹر جس کے پاس سے ہر وقت دوائیوں کی بو آتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شیزا ہنستی اور آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم بابا۔ گھر میں آتی اپنا بیگ ایک طرف رکھتی وہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھتے بولی۔ وعلیکم السلام شیزا، پتہ ہے آج یہ سامنے والی جو خاتون رہتی ہیں فلیٹ میں، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھیں، کہہ رہی تھی دبئی میں نوکری کرتا ہے، بہت اچھا کماتا ہے۔ شیزا بھی ڈاکٹر ہے، دونوں کی جوڑی بہت جچے گی، جواب مانگ رہی تھیں۔ شیزا کے گھر آتے ہی حسن صاحب ایکسائٹڈ سے بولے، جسے سن کر وہ ہنستی۔ اس کے بابا آج کل اس کی شادی کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو چکے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا وہ کسی بھی اچھے لڑکے کو دیکھ کر اس کی جھٹپٹ شادی کروا دیں۔ بابا پلیز انہیں اب بھی منع کر دیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ شیزا سہولت سے انکار کرتی کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں کتنے ماں باپ اکیلے رہتے ہیں، کیا اس ڈر سے بچے شادی نہیں کرتے؟ میں انکار نہیں کروں گا، تم یہ ضد چھوڑ دو کہ میری وجہ سے تم نہیں چاہتی شادی کرنا، میں رہ لوں گا۔ حسن صاحب آج تھوڑا ناراض سے دکھائی دے رہے تھے۔ جب شیزا تھک کر ہار مانتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاج اپنے بڑے سے روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا فون میں شیزا کی تصویر کو دیکھتے اس پل کو سوچنے لگا جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے کو جا رہا تھا اور وہ اسے وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔
کیا کچھ نہیں تھا جو اس پل وہاج کے اندر ٹوٹا تھا، لیکن وہ وہاں اس کے پاس آ کر ہاسپٹل کے لوگوں کو کوئی موقع دینا نہیں چاہتا تھا کہ وہ شیزا کو پھر پیچھے سے اس کی غیر موجودگی میں تنگ کرتے۔ مجھے شیزا سے ملنا ہوگا، جب کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی۔ حسن صاحب اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب شیزا کے موبائل پر فون بجنے لگا۔ کتاب پڑھتی شیزا فون دیکھنے لگی، جہاں انجان نمبر سے اسے کال آ رہی تھی۔ اتنی رات کو کس کا فون ہے؟ خود سے کہتی وہ فون اٹھائے کان سے لگا گئی۔ شیزا نیچے آؤ، جب اس کے بولنے سے پہلے کسی کی گھمبیر آواز آتی سنائی دی۔ شیزا کا دل دھک سے رہ گیا۔ فون کان سے ہٹاتی وہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی فون دیکھنے لگی۔ یہ وہ آواز تھی کہ وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ جلدی سے چھتری لیتی وہ ایک دوپٹہ اپنے وجود پر ڈالتی باہر کی طرف بھاگی تھی، جہاں وہاج اتنی بارش میں بھیگا اپنی چمچماتی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ وہاج، آپ یہاں اتنی بارش میں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شیزا پریشان سی اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہاج مسکراتی آنکھوں سے ایک ٹک اسے نہار رہا تھا۔ کیوں اس کا دل اتنا خالی خالی اور اداس تھا، اسے اب معلوم ہوا۔ کیونکہ شیزا جو اس کی زندگی میں نہیں تھی، لیکن اب جب شیزا اس کے سامنے تھی تو اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے آپ کے پاس چلا آیا، یہ پوچھنے کہ آپ کیا میرا علاج کریں گی۔ وہاج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، کیسے بات شروع کرے۔ شیزا ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھو لیا جو ایک دم ٹھنڈا تھا۔ وہاج نے اس پل اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل کیا شیزا کا ہاتھ تھام لے، اسے ہونٹوں سے لگا لے، اس کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو مہکائے، لیکن دوسرے ہی پل شیزا ہاتھ کھینچتے بولی، وہاج آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو تو حرارت بھی نہیں۔ پھر کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کہ بارش میں ہلکا سا بھیگنے سے وہ کانپنے لگی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے شیزا، جس کا علاج صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ میں اب تک خود سے بھاگ رہا تھا، اس محبت کو جھٹلا رہا تھا، لیکن میری زندگی میں آپ کے چلے جانے سے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا کام میں دل نہیں لگتا، لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے، میرا خود کا خیال رکھنے کا من نہیں ہوتا۔ میں جانے انجانے میں صرف اور صرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں۔ آپ وہ پہلی لڑکی ہیں جس سے وہاج حیدر نے محبت کی۔ شدت جذبات سے کہتا وہ ایک پل کو رکا اور اپنے گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتا ایک سرخ گلاب کا پھول اس کے سامنے کر گیا۔ شیزا کو لگا یہ سب ایک خوبصورت خواب ہے جو آنکھیں کھولنے پر ٹوٹ جائے گا۔ وہ نم آنکھوں سے حیران یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ جب یوں ہی بیٹھے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ شیزا ہنستی ہوئی بے اختیار زور زور سے سر ہلاتی وہ پھول اس کے ہاتھ سے لے گئی۔ اب وہاج بھی اس کے قریب آتا اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بابا نے کہا خوبصورت لوگوں کے لیے تحفہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ خود ہیں۔ مجھے تو تم اس گلاب جیسی لگتی ہو، سو میں یہی لے آیا۔ وہاج اب پہلے کی طرح مغرور انداز میں بولتا کندھے اچکا گیا۔ ہاں، آپ کے بابا نے بالکل ٹھیک کہا، جو انسان جیسا ہو اسے تحفہ بھی ویسا ہی دو۔ جب ادھر ادھر دیکھ کر کچھ ڈھونڈتی وہ آگے بڑھی۔ وہاج اس کی یہ حرکت دیکھتا سوچنے لگا۔ جب شیزا ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے اس کی طرف آئی، یہ لے میری طرف سے تحفہ آپ کا۔ وہاج ایک پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا اشارہ سمجھتا جو ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ شیزا تو بس اسے دیکھے گئی۔ کیا یہ وہی وہاج حیدر تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی؟ نہیں، یہ وہ نہیں تھا، یہ اس کا وہاج تھا جو خوشیوں سے بھرپور زندگی جیتا تھا، جو صرف اس کا تھا۔ زندگی ایک پل میں اتنی حسین ہو جائے گی شیزا نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بابا کو لے کر آؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے، وہاج نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے پیار سے کہا۔ جب شیزا نے مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اسے اجازت دے دی، پھر اندر جانے کو قدم بڑھا گئی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر وہاج کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر ایک بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اندر آ گئی۔ اگلے دن حسن صاحب کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھا وہاج حیدر سچ میں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے، جسے صرف میگزین یا نیوز میں دیکھا کرتے تھے۔ وہ آج روبرو ان کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ حسن صاحب، میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے حیدر کے لیے شیزا کا ہاتھ مانگنے۔
آپ پلیز اسے میری بیٹی بنا دیں۔ مسٹر حیدر بڑی آس سے حسن صاحب سے بولے تھے، جن کی آنکھیں خوشی سے ہلکی نم ہو گئی تھیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوگی حیدر صاحب کہ میری بیٹی آپ کے گھر دلہن بن کر جائے، لیکن حسن صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے جب وحاج بھی انہیں کشمکش لیے کچھ پل ٹھہر کے دیکھنے لگا۔ حیدر بھی اب غور سے انہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا بات ہے۔ آخر جب وہ بولے، میں نے سنا ہے وحاج غصے کا تھوڑا تیز ہے، اس نے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کو۔ حسن صاحب بولتے بولتے چپ ہو گئے جب وحاج اور حیدر ان کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گئے۔ آپ نے جو سنا وہ سچ ہے حسن صاحب، وحاج غصے کا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو زخمی کیا تھا لیکن غلطی سے، اصل میں اس کے فون پھینکنے پر وہ فون غلطی سے اس ڈاکٹر کو لگ گیا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئی۔ ہم نے اس کا پورا خیال رکھا، اس سے اس غلطی کی معذرت بھی کی، لیکن لوگوں نے اس بات کو اپنے اپنے ڈھنگ سے میڈیا میں اور ادھر ادھر پھیلا دیا۔ سچ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ شیزا سے بھی پوچھ لیں۔ میری بیٹی نے وحاج کا بہت اچھے سے خیال رکھا، اس کی بہت کیئر کی، وہ بھی وحاج کو پسند کرتی ہے اور اسے اچھے سے جانتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو شیزا اس رشتے کی رضامندی نہ دیتی۔ حیدر بہت سمجھداری سے ہر پہلو سے حسن صاحب کو آگاہ کرتے بتا رہے تھے، جس سے وہ مطمئن ہوتے مسکرا دیے۔ حیدر صاحب، جب بچے آپس میں خوشی سے راضی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ بسم اللہ کریں۔ حسن صاحب کی یہ بات سن کر وحاج، حیدر اور اندر بیٹھی شیزا مسکرا دیے۔ پھر ٹھیک 3 ماہ بعد کی شادی کی ڈیٹ رکھی گئی۔ جب وحاج دلہا بنا بہت شاندار لگتا اپنی دلہن کو لینے پہنچ گیا تھا۔ وحاج کا اس کے بابا کے علاوہ تو اور کوئی تھا نہیں، لیکن حیدر صاحب کے 1-2 دوست اور دور دراز کے منہ بولے کچھ رشتہ دار اس خوشی میں شریک ضرور ہوئے تھے۔ جہاں وحاج شہزادہ لگ رہا تھا وہیں شیزا بھی کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی ریڈ شرارے میں بنی سنوری بہت حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں نے منہ میں انگلیاں لے لیں۔ شیزا کا ایسا نصیب دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دلوں پر تو سانپ لوٹ گئے، لیکن جن کے نصیب میں خوشیاں لکھی جا چکی ہوں انہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ شیزا نے شادی سے بہت پہلے ہی ہسپتال سے ریزائن لے لیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن وحاج کوئی عام انسان تو تھا نہیں۔ اس کی شادی کا میڈیا کو جب پتہ لگا تو ڈھول پیٹ پیٹ کر ہر جگہ اعلان کیا گیا۔ جس کو ہاسپٹل میں معلوم ہوا سب کو ایک تجسس رہا کہ آخر لڑکی کون ہوگی، اور شادی کے دن جب وحاج کے روبرو سب نے شیزا کو پایا تو آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یعنی ان سب کا شک صحیح تھا، وحاج نہ صرف شیزا کو پسند کرتا تھا بلکہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، تبھی تو کسی کو روم میں آنے نہیں دیتا تھا شیزا کے علاوہ۔ میسنی گھنی، کیسے جادو چلا کے؟ ڈاکٹر صدف غصے سے جلتی بھنتی بولیں، جبکہ سب نرسز اور ڈاکٹر آپس میں بڑبڑاتی دل کے جلے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں۔ وحاج کا ہاتھ تھامے وہ جیسے ہی اس کے روم میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ پورے کمرے کو بہت حسین پھولوں سے نہ صرف سجایا گیا تھا بلکہ سامنے ہی اس کی حسین تصویر جو شاید سوتے ہوئے لی گئی تھی وہ بڑی سی کر کے دیوار پر لگائی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی جب وحاج پیچھے سے آتا بڑے پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ شیزا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ جانتی ہو مجھے تمہاری بے خوف ادائیں ہی بھائیں تھیں۔ جب تم غصے سے مجھے ڈانٹتی دھمکاتی تو مجھے غصہ نہیں تم پر پیار آتا تھا۔ وحاج کی یہ بات سنتی شیزا سر اٹھا کر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ وحاج کنفیوز سا اسے سر کھجاتا دیکھتے بولا۔ شادی کی رات لوگ دلہن کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان سے محبت بھرے وعدے کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو بتا رہے ہیں میں غنڈہ گردی کرتی آپ کو اچھی لگی۔ وحاج حیدر، آپ کو لگتا ہے شادی کی رات ہڈی تڑوانی ہے اپنی؟ شیزا کی ڈانٹ سنتا وحاج جو ہنسا پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ پیاری بیگم، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، آپ کے حسن کے قصیدے تو کیا ایک ایک ادا کی ہم نظر اتاریں گے۔ وحاج اس کے نہایت قریب آتا پیار بھری سرگوشی کرتا مخمور لہجے میں بولا۔ شیزا کی اب حالت غیر ہونے لگی تھی اس کا بہکا بہکا روپ دیکھ کر۔ وہ وحاج، شیزا بھی اتنا ہی بولی تھی کہ وحاج آگے بڑھا اور بہت پیار سے اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ شیزا کو اپنی سانسوں کے ساتھ دھڑکنیں بھی ساکت ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ وحاج کی بڑھتی شدتوں پر شیزا آہستہ آہستہ پگھلنے لگی اور اس خوبصورت رات میں 2 دلوں کی محبت کی تکمیل ہوئی جس کی صبح بہت چمکدار اور خوبصورت تھی، کھلی کھلی سی۔
شیزا نے فریش ہونے کے بعد بہت خوبصورت سا نیٹ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا تھا۔ وہ شیشے میں کھڑی لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی جب وہاج پیچھے سے آتا اس کے گرد مضبوط حصار باندھ گیا اور اس کی کومل سی گردن پر جہاں پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں انہیں لبوں سے چومنے لگا۔ وہاج کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہونے دے، بابا نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کا یہ دیوانہ پن تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جلدی کریں، پھر ہمیں گھر بھی جانا ہے بابا سے ملنے۔ شیزا ایک بار پھر اسے محبتیں لٹاتا دیکھ پریشان ہوتے بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاج اس قدر اس سے محبت کرتا ہے۔ میرا آپ سے دل ہی نہیں بھر رہا، کیا کروں؟ وہاج معصومیت سے اسے دیکھتے بولا۔ جب شیزا پیار سے اسے دیکھتی اس کے ہونٹوں کو آگے بڑھ کر چوم گئی۔ مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرتے رہیے گا وہاج، آہستہ سے اس کے سینے سے لگتی وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ وہاج نے صرف اور صرف تم سے محبت کی ہے شیزا، وہاج حیدر اور مرتے دم تک صرف تم سے ہی محبت کرے گا۔ پیار سے اس کے سر کو چومتا زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا۔ جب اس کا فون بجا۔ ہیلو۔ فون اٹینڈ کرتے کان سے لگاتا وہ ایک دم سیریس دکھائی دے رہا تھا۔ ہنی مجھے ایک کام ہے، میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اوکے؟ فون بند کرتا وہ جلدی جلدی تیار ہوتا چلا گیا۔ جب شیزا اداس سی اس کے بغیر ہی نیچے چلی آئی جہاں حیدر صاحب ناشتے پر ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے وہاج کہاں ہے بیٹا؟ نظر نہیں آ رہا۔ حیدر اسے اکیلا آتا دیکھ حیرت سے بولے۔ بابا وہ تو چلے گئے، پتہ نہیں کس کا فون آیا، بولے ابھی آتا ہوں۔ شیزا ناراضگی سے منہ بناتی حیدر سے بولی جب وہ زور سے ہنسے۔ وہاج ایسا ہی ہے، سارا دن کام کرنے والا انسان، اب شادی کر لی ہے تو کام ایسے ہی بھاگ بھاگ کر کرے گا اور جلدی سے آ جایا کرے گا۔ حیدر صاحب اس کا مذاق اڑاتے بولے جب شیزا بھی ہنستی۔ تبھی ایک لمبی دبلی پتلی سی لڑکی جس نے بہت سا میک اپ کرنے کے ساتھ منہ پر عجیب بےہودہ لباس بھی پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ آتی 40 سے 45 سال کی عمر زدہ خاتون جن کا حال بھی کچھ کم نہیں تھا، چھوٹی شرٹ ڈھیلا پاجامہ پہنے اور بھدا سا میک اپ کیے، وہ تیز تیز آوازیں دیتی اندر آئیں۔ وہاج، وہاج، حیدر بھائی صاحب کہاں ہیں آپ لوگ؟ ان کی یہ آوازیں سنتے حیدر اور شیزا حیران سے باہر چلے آئے۔ ارے مسز احمد، آپ کیا بات ہے، آپ اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں؟ حیدر صاحب جب باہر آئے تو فہمیدہ احمد جو کہ حیدر صاحب کے فرینڈ کی بیوی تھیں انہیں دیکھتے پریشانی سے بولے۔ میں شور مچا رہی ہوں، بلائیں وہاج اپنے بیٹے کو، میری بیٹی کو آس میں رکھ کر چپکے سے شادی کر لی۔ مسز احمد اپنی موٹی موٹی آنکھیں گھماتی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ ان کے ساتھ آئی ان کی بیٹی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اداس سی کھڑی تھی۔ ان کی بات سن کر حیدر صاحب تو حق تک رہ گئے۔ ارے ارے یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ وہاج نے کب اس بچی سے بات کر لی، اس کو آس دے دی، یہ تو جھوٹ ہے۔ اب تو شیزا بھی سرخ چہرہ لیے کبھی حیدر کو تو کبھی ان لوگوں کو دیکھتی جو پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھیں۔ وہ بھی اس کی شادی کی صبح جب لڑکی کتنے ہی حسین اور خوشگوار پلوں کو جی رہی ہوتی ہے۔ تبھی اچانک وہاج وہاں چلا آیا اور ان کو دیکھ کر ماتھے پر بل لیے گھورنے لگا۔ وہ لڑکی جو اب تک جھوٹے آنسو دکھا رہی تھی وہاج کو دیکھ کر اب ڈر سے کانپنے لگی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ صاف ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاج غصے سے دانت پیستے بولا۔ بس وہاج، تم نے میری بیٹی کو جھوٹی آس دی ہے، شادی کی، اور اب مسز احمد ابھی اتنا ہی بولی تھی جب وہاج یہ سن کر غصے سے دھاڑا۔ کیا بکواس ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کب آس دی اسے شادی کی؟ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، یہاں تک اپنی عزت کی بھی اسے پرواہ نہیں تھی، اب مجھے الزام دینے آئی ہے کیونکہ میں نے شادی کر لی۔ وہاج کی بات سن کر حیدر صاحب اور شیزا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ جب مسز احمد بھی سٹپٹا گئیں تبھی شیزا آگے بڑھی۔ تم جیسی گھٹیا عورتیں اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ میرے شوہر پر جھوٹا الزام لگانے چلی تھیں کہ میں ان پر شک کر کے انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تو یہ بھول ہے تم دونوں کی۔ دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی اور تم دونوں کو جیل کی چکی پسواؤں گی۔ مجھے وہاج پر پورا بھروسہ ہے، سمجھی؟ شیزا غضبناک سی کہتی بول رہی تھی جب مسز احمد اور ان کی بیٹی اپنا پلان فیل ہوتی دیکھ چپ چاپ وہاں سے چلی گئیں۔ تھینک یو بیٹا ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے، حیدر صاحب آگے بڑھتے اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے بولے اور چلے گئے۔ جب وہاج پیار سے اسے دیکھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ میری بہادر بیوی، مجھے آج تم نے خرید لیا، اپنی محبت سے، یقین سے، اعتبار سے۔ میں تو خوشی سے سرشار ہو گیا کہ مجھے تم ملی، میں اتنا خوش نصیب تو نہیں تھا۔ پیار سے اس کا چہرہ چومتے وہ محبت سے بولا۔ محبت نام ہی اعتبار کا ہے وہاج، جب یقین ہی نہ ہو تو پھر محبت کیسی؟ اور مجھے خود سے بھی زیادہ آپ پر یقین ہے۔
اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، جب دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگتے مسکرا دیے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔